السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ناظرین، استخارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور بڑی پیاری سنت ہے، لیکن بعض شعبدہ بازوں نے حصول دنیا کی غرض سے اسے ایک پر اسرار شے بنا دیا ہے، اور کچھ لوگوں نے اسے ایک خاص صورت کے ساتھ محدود کر دیا ہے کہ جب کسی شخص کے سامنے کسی کام میں 2-3 آپشن آ جائیں، ایک کا انتخاب کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے، تب ہی استخارہ کیا جاتا ہے۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ تھا کہ اذا ہم احدکم بالامر فلیرکع رکعتین، کہ جب بھی کوئی کسی کام کا ارادہ کرے تو اس وقت وہ 2 رکعتیں استخارہ کی نیت سے پڑھ لے، بعد میں دعا استخارہ کرے۔ یہ ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان استخارہ کے حوالے سے۔ اب میں آپ کے سامنے استخارہ کی تفہیم کرتا ہوں کہ استخارہ دراصل ہے کیا۔ استخارہ اس چیز کا نام ہے کہ آپ کسی بھی کام کا ارادہ کریں۔ مثال کے طور پر آپ سفر کرنا چاہتے ہیں، سفر سے پہلے آپ 2 رکعتیں پڑھیں استخارہ کی نیت سے، جس طرح عام نفل پڑھے جاتے ہیں، اس کے بعد استخارہ کی دعا پڑھ لیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ، ایک میں سفر کرنے جا رہا ہوں، اس میں کیا خیر ہے، کیا شر ہے؟ اللہ عالم الغیب تو ہے، تو جانتا ہے شر کیا ہے۔ اللہ سارے شر کو اللہ تو دور کر دے۔ اللہ اس سفر کے اندر جو خیر و بھلائی ہے اللہ میرے مقدر میں کر دے۔ آپ ایک کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، 2-3 کاروبار نہیں، صرف ایک ہی کاروبار کا آپشن آپ کے سامنے ہے، آپ وہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کاروبار شروع کرنے سے پہلے استخارہ کریں۔ مطلب یہ ہے کہ یا اللہ، غیب کا عالم تو ہے، اس کاروبار میں خسارہ کیا ہے، گھاٹا کیا ہے، شر فساد کیا ہے، اللہ تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا ہوں۔ اللہ جو شر ہے وہ دور کر دے، جو خیر و بھلائی ہے میرے مقدر میں کر دے۔ ایک جگہ آپ کے رشتے کی بات ہوئی، منگنی ہو چکی ہے، نکاح سے پہلے آپ استخارہ کریں۔ مطلب یہ ہے کہ یا اللہ، ایک نئی زندگی کا میں آغاز کرنے جا رہا ہوں، اس میں کیا خیر کیا شر ہے اللہ میں نہیں جانتا ہوں۔ اللہ جو شر دور کر دے، جو خیر میرے مقدر میں کر دے۔ اس قدر یہ آسان سی ایک چیز تھی اور بڑی پیاری سنت تھی، جسے لوگوں نے اس قدر مشکل اور پیچیدہ کر دیا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے آسان طریقے سے استخارہ کا طریقہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے استخارہ کی نیت سے آپ 2 نفل پڑھیں۔ یہ 2 نفل اسی طرح کے نفل ہیں جس طرح آپ 2 سنتیں وغیرہ عام نفل پڑھتے ہیں۔ نفل پڑھنے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد، دعائے استخارہ ایک مشہور دعا ہے، آپ زبانی یاد ہے تو بہت اچھی بات ہے، دعائے استخارہ پڑھ لیں۔ اگر زبانی یاد نہیں تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، آپ کسی بھی ایسی کاپی کو یا کتاب کو کھولیں جس کے اندر دعائے استخارہ لکھی ہے، یا آج نیٹ کا دور ہے، نیٹ سے دعائے استخارہ آپ نکالیں، سامنے رکھیں اور آپ دعائے استخارہ پڑھ لیں۔ لیکن اگر آپ دعا کے جو عمومی دلائل ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کی حمد و ثنا کے طور پہ سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھ لیں، پھر درود شریف پڑھ لیں، اس کے بعد دعائے استخارہ پڑھ لیں، تو یہ بھی طریقہ درست ہے۔ لیکن اگر صرف دعائے استخارہ پڑھنا چاہیں تو یہ بھی جائز ہے۔ لیکن اگر آپ دعائے استخارہ سے پہلے اس کا ترجمہ اچھی طرح پڑھ لیں گے تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کو پتہ چلے گا کہ اس دعا کے اندر آپ کس قدر اپنے رب کی بڑائی، عظمت اور کس قدر خیر کا آپ سوال کر رہے ہیں۔ جب ایک بندے کا اللہ تعالیٰ سے تعلق جڑے گا، جب ترجمہ یاد ہوگا، پتہ چلے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، تو ایک خاص قسم کی جو روحانی کیفیت ہے، جو دعا کے اندر ایک مطلوب اور مقصود ہے، وہ حاصل ہو جائے گی ایک انسان کو۔ اب اس نماز استخارہ اور اس جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیاری سنت استخارہ ہے، اس کے چند ایک آپ مسائل سمجھ لیں۔ پہلا مسئلہ، کیا کسی سے استخارہ کروایا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے بالکل کسی سے استخارہ نہیں کروایا جا سکتا۔ آج کل یہ جو لوگ اخباروں کے اندر اشتہار دیتے ہیں کہ ہم سے مسنون استخارہ کروائیں، ان ظالموں سے کوئی بندہ سوال کرے کہ مسنون سے پہلے آپ یہ ثابت کریں کہ کسی سے استخارہ کروانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر سنت ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام ضرور جاتے اور آپ سے استخارہ کرواتے۔ یہ اصل میں ایک مخصوص قسم کی دعا ہے جو کہ ایک بندہ اپنے لیے ہی کر سکتا ہے، کسی کے لیے نہیں کر سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ، کیا استخارہ کے ساتھ خواب کا کوئی تعلق ہے؟ اس قدر پیاری سنت ہے، اس کے ساتھ لوگوں نے خواب کو جوڑ دیا ہے۔
کوئی تعلق نہیں ہے خواب کا استخارہ کے ساتھ، کیونکہ خواب کے اوپر بنیاد رکھی نہیں جا سکتی کسی معاملے کی۔ آپ کیسے آپ ایک رشتے کے والے سے یا آپ کاروبار کے والے سے خواب کے اوپر بنیاد رکھ سکتے ہیں؟ خواب تو صرف انبیاء کے ہیں جو سچے ہیں، اللہ کی طرف سے وحی ہوتے ہیں، باقی عام بندے کا خواب اس پر اس طرح کے معاملات کی بنیاد ہرگز نہیں رکھی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح تیسرا مسئلہ، اگر ایام ماہواری میں ایک عورت کو استخارہ کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو وہ کیا کرے گی؟ ایسے حالات میں وہ عورت صرف دعائے استخارہ پڑھے گی، جو نفل ہیں استخارہ کی نیت کے وہ نہیں پڑھے گی۔ تو یہ حضرات، یہ ناظرین، استخارہ کا ایک مسنون طریقہ تھا اور اس کے چند ایک مسائل تھے۔ اور اسی طرح جو دعائے استخارہ ہے اس کے اندر ایک جملہ ہے، ان کنت تعلم ان ھذا الامر، کہ یہ جو یہاں ھذا الامر کا لفظ ہے، اس جگہ اگر آپ اپنا جو کام، جس کام کے لیے آپ استخارہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کام ذکر کر دیں۔ اگر یہ مشکل ہے تو کوئی بات نہیں، ھذا الامر کی جگہ ذہن میں اس کام کا تصور لے آئیں، تو اس سے آپ کی یہ دعائے استخارہ یہ مکمل ہو جائے گی۔ اور اسی طرح اگر 2-3 کام اس میں آپ کے سامنے آپشن ہے، کاروبار کے والے سے، رشتوں کے والے سے، آپ پریشان نہ ہوں۔ آپ استخارہ کر کے جو 2-3 رشتے ہیں یا 2-3 کاروبار ہیں اس میں اپنے جو مخلص دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، ان سے مشورہ کریں، اپنی جتنی بھی صلاحیتیں ہیں ان کو بروئے کار لا کے رشتوں میں سے کسی رشتے کا انتخاب کر لیں اور کاروبار میں سے کسی کا انتخاب کر لیں۔ اس میں پھر خیر و بلائی ہوگی، جو شر ہوگا اللہ دور فرما دیں گے، جو خیر و بلائی ہوگی آپ کے مقدر میں کر دیں گے۔ ناظرین، یہ اس قدر پیاری سنت ہے، اس کو لوگوں کے اندر عام ہونا چاہیے تھا۔ ہر شخص ہر کام سے پہلے استخارہ کرے، تو اس کو اس قدر پیچیدہ نہیں بنانا چاہیے اور اس کو لوگوں کے اندر عام کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔